آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کو رائے ہی کیوں دینے کی عادت ہے؟ یہ معاشرے کی ایک خرابی ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کر، کہ بعض لوگوں میں آپ دیکھتے ہوں گے علم نہیں ہے پر بات کرنی ہے۔ بھئی آپ اس شعبے کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، آپ اس شعبے کے آدمی نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو عاجز کیوں نہیں مان لیتے کہ بھئی میں اس شعبے کا آدمی نہیں ہوں؟ آپ دیکھیں مختلف جگہوں کے اوپر غور کریں، آپ مختلف شعبہ زندگی پہ غور کریں۔ کوئی بندہ انجینئر ہے نا تو جو اس کا شعبہ ہے نا وہ وہی جانتا ہے، عام بندہ اٹھ کے اس کے شعبے میں نہ تو کام کر سکتا ہے نہ رائے دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، ہر کوئی بندہ مریض کا علاج تھوڑی کر سکتا ہے، یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہے، ڈاکٹر کرے گا علاج، اور کوئی عام بندہ اٹھ کے اس پر نہ تو رائے دے سکتا ہے نہ کسی مریض کا علاج ہی کر سکتا ہے۔ اگر کرے گا نا تو پھر بندہ ہی ہلاک کرے گا وہ۔ پھر اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں شعبہ زندگی کے اندر، تو طبیعت کے اندر نا مزاج میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس نوعیت کا آدمی ہوں تو میں اس پہ رائے دے سکتا ہوں، اور اگر میں اس کو جانتا نہیں، میں نے پڑھا نہیں، میں نے سیکھا نہیں، میں نے سمجھا نہیں، تو مجھے اپنی رائے کو بھی پیچھے رکھنا ہے۔ اگر میں بغیر پڑھے رائے دوں گا تو معاشرے میں صرف میں غلط بیانی کے عنصر کو پیدا کرنے کی وجہ بنوں گا۔ اب یہاں آ جائے ان لوگوں کی طرف جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر یا تو دین پڑھنا چاہیے تھا نا، جا کے استاذ کے پاس بیٹھتے، باقاعدہ فنون کو پڑھتے اور کتابیں پڑھتے، علم دین حاصل کرتے، تو پھر آ کر حدیث پر بات بھی کرتے، پھر قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے ترجمے بھی کرتے۔ اب کیا ہو رہا ہے، لوگ موبائل سنتے اور موبائل کے اندر ایک بندہ خود جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے ترجمے ہی غلط پڑھ رہا ہے، اور ہمارے لوگ سننے کے بعد قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ کے وہ مفہوم بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے جو ہے نا یوٹیوب سے یا پھر فیس بک سے سن لیا ہے۔ اچھا ان کو پوچھا جائے بھئی آپ یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترجمہ درست ہے یا نہیں؟ یہ جو عربی عبارت لکھی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے؟ یا جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث پاک کا یہی مطلب ہے؟ آپ نے کسی عالم سے سنا، کسی کتاب میں پڑھا؟ دیکھیں نا حدیثیں کوئی آج تو نہیں لکھی گئی نا، 1400 سال سے حدیثیں ہیں، اور 1400 سال سے ان احادیث کے اوپر ائمہ علماء کام کرتے آئے ہیں۔ آج کوئی بندہ حدیث پڑھ کے کوئی نیا معنی نہیں بیان کر سکتا، اس کو حدیث پڑھنی ہے اور 1400 سال کے ائمہ کے اوپر نظر ڈالنی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا رہا ہے، پھر ان کے تتبع کے اندر آپ کو علم کی بات کر دینی۔ اور اگر کسی بندے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حدیثیں کہ جس کے اندر حکایت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، فضیلت کی بات ہوتی ہے، عبادات کی بات ہوتی ہے، تسبیحات کی بات ہوتی ہے، یہ تو پڑھ لیں۔ لیکن وہ احادیث کے جن کے اندر معتقدات کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے بارے میں عقائد، رسول پاک کے بارے میں عقائد، انبیاء کرام کے بارے میں عقائد، اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقائد اور دیگر اس طرح کی چیزیں، یا پھر وہ احادیث کے جس کے اندر فرض و واجب کیسے ثابت ہوتا ہے، شریعت کے اندر سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ جو معاملات ہیں یہ عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے اس کو پڑھنا۔ یہ عام عالم جو فاضل درس نظامی صرف درس نظامی کر کے آ جائے، یہ اس سادہ عالم کا بھی کام نہیں ہے۔ یہ متفنن، متخصص فی الدین، متخصص فی الفقہ، وہ مفتی ہوتا ہے جس بندے نے درس نظامی پڑھنے کے بعد آگے فقہ پہ تخصص کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتوں کو وہ زندگی میں پڑھتا ہے پھر مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا رائے دینے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ رائے دینی ہے، کیا میں اس نوعیت کا، اس علم کا، اس فن کا آدمی ہوں تو مجھے رائے دینی چاہیے۔ اگر میں اس فن کا آدمی نہیں ہوں تو میں اس فن کے آدمی سے مسئلہ پوچھ لوں گا، بس بات ختم۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور ایک اور معاشرے کے اندر جب یہ بات ہو رہی تو چلے میں اس کو بھی بیان کر دوں۔ ہمیشہ جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کا ایک عقیدہ ہے، اس نے ایک حدیث پڑھی، مطلب ایک مثال ہے، حدیثیں دو طرح کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ جانے پہ منع کیا، حدیث کے اندر قبر پہ جانے کی اجازت بھی آئی ہے۔ اب ایک بندے کا نظریہ یہ ہے کہ قبر پہ جانا شرک ہے، وہ آپ کو دوسری روایت تو نہیں نہ پڑھ کے سنائے گا، حالانکہ دوسری روایت ہے وہ سیاستہ کے اندر ہے، وہ مسلم جیسی کتاب کے اندر ہے، اور ترمذی جیسی کتاب کے اندر ہے، اور سیاستہ کی دیگر کتابوں کے اندر ہے۔
آئمہ اربعہ نے اس کو لکھا، درجن سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں ایک ایک کتاب میں کئی بار روایات آئی کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ جانے کی اجازت عطا فرمائی. لیکن جس بندے کا نظریہ یہ ہے کہ قبر پہ جانا شرک ہے، وہ آپ کو دوسری روایت نہیں پڑھ کے سنائے گا. حالانکہ علم کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ مذہبی تعصب کو اختیار کیا جائے. آپ دونوں روایتیں پڑھ دیں اور دونوں روایتیں پڑھنے کے بعد تطبیق دیں. اب میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں. ایک روایت کے اندر مفہوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ جانے سے منع کیا تھا، اور دوسری روایت کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ جانے کی اجازت دی تھی. اب میں تطبیق کر رہا ہوں. تطبیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو ایسی احادیث کہ جن کا مفہوم مخالف ہو، آپ کوئی ایسی بات بیچ میں کر دیں کہ دونوں کا اعتراض ختم ہو جائے، اس کو تطبیق کہتے ہیں. اب میں دونوں روایتوں میں تطبیق یہ کر سکتا ہوں کہ ہاں قبر پہ جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوگا، ایک وقت تک منع تھا لیکن بعد میں پھر اجازت دی. اب وہ جو منع کرنے والی بات ہے وہ بھی درست ہو گئی اور جانے والی وہ بھی درست ہو گئی. تو آپ سوشل میڈیا کے ایک ناسور ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، وہ ایک طرح کی حدیثیں پڑھتا ہے، تطبیق نہیں کرے گا، بقیہ حدیث کو کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، کذب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا ہوا علم پہ تہمت نہیں ہے. آپ علم کے قاصر آدمی ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس مسئلے کی تطبیق کرتے. آپ کے سامنے دو حدیثیں آ گئی ہیں، آپ کو کسی نے حدیثیں اٹھا کے رد کرنے کے لیے تھوڑی بٹھایا، اور اگر آپ تطبیق نہیں دے سکتے تو آپ کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو میڈیا پہ آ کر زیادہ بولنے کا شوق ہے، اور یہ بول کر جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آنے والی نسل تو دین سے دور ہو جائے گی. وہ کہے گی کہ ایک بات لکھی ہوئی ہے جو عقیدے کے مطابق کسی بندے نے اپنے مذہبی تعصب میں بیان کر دی، وہ دوسری بات حدیث کی کتاب میں پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ حدیث کی کتاب میں جھوٹ لکھا ہوا. نہیں، وہ جھوٹ نہیں لکھا ہوا، دونوں ہی صحیح لکھے ہوئے ہیں، دونوں ہی حدیثیں ہیں. وہ نکما آدمی جس کا آپ نے بیان سنا ہے نا، وہ ایک مذہبی تعصب سے بھرا ہوا جو آدمی ہے جس کا آپ نے بیان سنا ہے، اس نالائق نے اپنے مذہب کے تعصب کے اندر اپنی روایت کو پڑھ دیا اور دوسری روایت کو نہ پڑھا، نہ اس نے پڑھنا ہی تھا. اگر وہ پڑھتا، بیچ میں تطبیق کرتا، لوگوں کو پتہ چلتا یہ دونوں طرح کی احادیث ہے، لہذا اس کا مفہوم یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے. تو یہ کہا کہ کسی چیز کا علم نہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ یوں کہہ لیا کرے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے.